السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفرقان اکیڈمی دہلی کے زیر اہتمام یک ماہی فہم قرآن کورس 1 month انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کورس کی پہلی قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کورس میں بہت مختصر انداز میں روزانہ ایک پارے کا خلاصہ 10 سے 15 منٹ کے درمیان سمجھیں گے اور اس ایک پارے کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس طرح سے ہمارے لیے پورے قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے اور اس کی راہ ہمارے لیے ہموار ہو جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ، عام زبان میں اس کو سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو ہم لوگ نماز کی ہر رکعت میں دوسری سورت پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اصل میں ایک دعا ہے۔ اس کو اللہ تعالی نے اتنا جامع، اتنا کمپلیٹ بنایا ہے اس سورت کو کہ اس کے اندر پورا قرآن کریم سما گیا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ خود یہ سورت اتنی وسعت اور اتنی پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر اتنے پھیلے ہوئے معنی چھپے ہوئے ہیں کہ اگر خود اس سورت پر بولا جائے تو شاید کئی مہینوں تک گفتگو چلتی رہے گی اور سورہ فاتحہ پر بات ختم نہیں ہوگی۔ علماء نے، مفسرین نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت تفصیلی کتابیں، بہت تفصیل سے سورہ فاتحہ کی روشنی میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہندوستان میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے ام الکتاب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ کئی سو صفحات پر مشتمل وہ کتاب سورہ فاتحہ ہی کے متعلق ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی یہ پورے قرآن کی ماں، پوری کتاب کی ماں ہے۔ یعنی پورا قرآن اور اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس سورت سے نکلی ہیں، یا اس کو آپ الٹا کر لیں کہ پورے قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب سورہ فاتحہ کے اندر سما گئی ہیں۔ سورہ فاتحہ اصل میں ایک دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں خود سکھایا ہے کہ ہم دعا کیسے مانگیں، ہم کیا مانگیں، کیا مانگنا چاہیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو مانگنے لائق ہیں اور ان کو پروردگار عالم سے کیسے مانگنا چاہیے۔ جب بندہ سورہ فاتحہ میں آ کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ہمیں وہ راہ بتا دیجئے، وہ راستہ دکھا دیجئے، اس راستے پہ ہمیں لگا دیجئے، اس راستے پہ ہمیں چلا دیجئے جو راستہ آپ کی مرضی کا راستہ ہے۔ پروردگار وہ راستہ ہمیں دکھا دے جو تیرا چاہا ہوا راستہ ہے، جس کو تو چاہتا ہے وہ راستہ ہمیں دکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی، خود پروردگار نے سکھائی، بندے نے مانگی، پروردگار نے دعا قبول فرمائی اور اس کے نتیجے میں پورا قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے بعد جو دوسری سورت ہمارے سامنے آتی ہے قرآن کریم میں، یعنی پہلے پارے میں، وہ سورہ بقرہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے تفصیلی، سب سے لمبی سورت ہے، سب سے پھیلی ہوئی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر بہت ساری چیزیں الگ الگ انداز کی، تاریخی انداز کی اور تہذیبی انداز کی، یعنی سویلائزیشنل، ہسٹوریکل اور اس طرح کی الگ الگ انداز کی چیزیں اس سورت کے اندر سما گئی ہیں، اور اس کے اندر بے پناہ ہدایتیں ہمارے لیے، پوری انسانیت کے لیے چھپی ہوئی ہیں۔ آج ہم اس پہلے درس میں اس سورت کا اتنا حصہ لیں گے جو پہلے پارے میں ہے، یعنی تقریباً 16 رکوع۔ سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان آیات کریمہ سے شروع ہوتی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا تعارف کرایا ہے، یعنی قرآن کریم
پہلا پارہ اور سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے خود قرآن کریم کے تعارف سے. قرآن کریم خود بتا رہا ہے، یہ کتاب خود بتا رہی ہے میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کس کے لیے ہوں، میں کیوں ہوں. ان سوالوں کے جوابات ہمیں شروع کی آیتوں میں ملتے ہیں. اس کے بعد پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بلکہ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ایک بات جو بہت اہم ہے کہ ہم سے بتایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ، کسی طرح کا کوئی شک، کوئی شبہ اس کتاب میں موجود نہیں ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسا شبہ، کیسا ڈاؤٹ، کیسا اندیشہ، کیسے شک کی بات ہو رہی ہے کہ اس کتاب میں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا شک، کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ، کسی بھی طرح کا شبہ اس کتاب میں نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر آپ اس کے الفاظ پر غور کریں، اس کے اندر جو ووکیبلری جو استعمال کی گئی ہے، جو مفردات استعمال ہوئے ہیں، ورڈنگز جو اس کتاب کی ہیں، اس پر آپ غور کریں. یہ کتاب اپنے آپ میں بے مثال ہے. اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ان باتوں پر آپ غور کریں، وہ باتیں اپنے آپ میں بے مثال ہیں. یہاں پہ میں رک کر ایک بات اور اہم بیان کرنا چاہتا ہوں، جو پورے قرآن کریم کے مطالعے میں آگے جب ہم پورا قرآن کریم پڑھیں گے، ان کلاسز میں، ان دروس میں، یا اس کے علاوہ بھی جب بھی ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو یہ بات ہمارے کام آئے گی. نوٹ کرنے کے لائق ہے یہ بات کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ظاہر بات ہے ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کو لکھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے. قرآن کریم کو لکھنے کا، قرآن کریم کو بھیجنے کا، قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پاس جو دیا، ہمیں جو دیا ہے، عطا فرمایا ہے، اس کا کیا ریزن ہے؟ یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے؟ اس کا جواب بہت سیدھا سادہ ہے. یہ کتاب ہمیں اس لیے دی گئی ہے، یہ کتاب لکھنے والے نے، اس کتاب کا جو لکھنے والا ہے، اس کتاب کو جو تخلیق کرنے والا ہے، اس کتاب کا جو خالق ہے، اس کتاب کو جس نے دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے تیار کیا ہے، اس نے اس لیے اس کتاب کو تیار کیا ہے تاکہ یہ کتاب انسانوں کو انسان بنا سکے. یہ کتاب پوری ہیومینٹی کو بتا سکے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، دنیا میں تمہیں کس طرح رہنا ہے. یہ اس کتاب کا اصل ٹاپک یہ ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق جغرافی سے ہے، الگ الگ سائنسز کے بارے میں، الگ الگ علوم کے بارے میں، علموں کے بارے میں قرآن کریم میں بہت ساری باتیں ہیں. اس لیے بہت سارے لوگوں کو شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ غلط نہیں ہوتے، ان کے اخلاص پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جذبات میں، جوش میں آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سائنس کی بھی کتاب ہے، جیوگرافی کی بھی کتاب ہے، ہسٹری کی بھی کتاب ہے، اس کی بھی کتاب، اس کی بھی کتاب، ہر ٹاپک سے لے آ کے جوڑ دیتے ہیں. یہ رویہ صحیح نہیں. بات وہ کہنی چاہیے جس کو ثابت کیا جا سکے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی ہیں جو دوسرے بہت سارے سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں، جن کا تعلق دوسرے بہت سارے علوم سے ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ اٹل ہیں، ان میں ذرہ برابر شک کی، شبہ کی، ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے. قرآن کریم ہی کا بیان صحیح ہے ان باتوں کے متعلق، ان سائنسز کے متعلق، ان علوم کے متعلق. لیکن جگہ جگہ ان باتوں کے آنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن اسی ٹاپک کی کتاب ہو گئی، اسی فن کی، اسی سبجیکٹ کی کتاب ہو گئی. قرآن کا سبجیکٹ انسان کو انسان بنانا، قرآن کا سبجیکٹ انسان کو انسانیت سکھانا، قرآن کا سبجیکٹ انسان کو وہ زندگی دکھانا، وہ زندگی پر چلانا جو زندگی اس کا پروردگار چاہتا ہے. لہٰذا یہاں سے اس بات کو بالکل طے کر لینا چاہیے. اب جب کہا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہمارے سامنے بات آ جانی چاہیے کہ اس میں الفاظ کے لحاظ سے، اس میں معنی کے لحاظ سے، جو میننگز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے قرآن کریم نے بہت ساری بشارتیں دی، بہت ساری پیشن گوئیاں کی کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے. ان پیشن گوئیوں کے لحاظ سے، دوسرے علوم، دوسرے سائنسز کے لحاظ سے، جو کچھ بھی ہے اٹل ہے، اٹوٹ ہے، اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. تو قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں جب ہم چلتے ہیں تو پہلی چیز ہمارے سامنے جو آتی ہے، اس کتاب کا تعارف خود کتاب کی زبان. یہ کتاب خود اپنا تعارف کرا رہی.
کتاب کا لکھنے والا خود کتاب کا تعارف کرا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خود اب اس کلام پاک کا تعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی قسمیں بیان کی ہیں۔ انسان طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرتیں، جن کا نیچر بہت سیدھا ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، ہر اچھی بات کی طرف وہ کھنچ جاتے ہیں، اور وہ ہر اچھی بات کی طرف وہ خود بخود جاتے ہیں، خود اٹریکٹ ہوتے ہیں اچھی باتوں کی طرف۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود تو نہیں ہوتے، سمجھا دو تو مان جاتے ہیں۔ بہت سے ہوتے ہیں بہت ہی ڈھیٹ، بہت ہی ہٹ دھرم، ان کو آپ کتنا کھینچتے رہیے وہ اچھائی کی طرف نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے کچھ لوگوں کا ایک قسم کا ذکر کیا ہے، اس کو میں ذرا یہاں پہ تھوڑا ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے منافق، اور ان کے بارے میں قرآن کریم نے بہت سخت الفاظ یہاں پہ استعمال کیے ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق والوں کے بیچ میں رہتے ہیں لیکن وہ حق کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یہ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ منافقوں کی اصل میں بہت ساری قسمیں ہیں۔ نفاق ایک طرح کا اندرونی روگ ہے، روح کا ایک روگ، روح کا ایک مرض، روح کی ایک بیماری، روح کو لگنے والا ایک کینسر ہے نفاق۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لہذا نفاق کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے اسٹیجز ہیں، بہت سارے مرحلے ہیں، بہت سارے زینے ہیں۔ ایک نفاق وہ ہے جو اس زمانے میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ایک ٹولی، ایک جماعت ایسی تھی جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں تھا، نہ وہ اللہ پہ ایمان لاتے تھے، نہ وہ رسول پہ ایمان لاتے تھے، وہ کسی چیز پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ لیکن گھلے ملے رہتے تھے۔ کیوں گھلے ملے رہتے تھے؟ تاکہ وہ مسلمانوں کے راز جانیں، ان کی باتیں جانیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کافر تھے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنے فائدوں کے لیے مسلمان ہو گئے تھے، انہیں بہت سارا لگ رہا تھا کہ اچھا وہ یہ ہو سکتا ہے، آگے چل کے سینیریو ذرا چینج ہو سکتا ہے، منظر نامہ بدل سکتا ہے، تو ہمیں یہ فائدے ہو سکتے ہیں۔ اپنے اپنے فائدوں کے لیے وہ کلمہ پڑھ کے جیسا تیسا انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ اسلام میں آ گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اپنے جو ہمارے فائدے وہ حاصل ہو جائیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ پورے طور پہ تو اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے ان کا تعلق غیروں سے بھی تھا، اس لیے ان کا تعلق کفار مکہ سے بھی تھا۔ تو یہ قسم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اس کے بعد دو قسمیں اور ہیں جو ہمارے درمیان آج بھی موجود ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ جو تیسری قسم ہے وہ یہ کہ وہ لوگ تھے جو اسلام میں شک و شبہ میں تھے، جو اسلام کے معاملے میں شک و شبہ میں پڑے تھے، کیا واقعی سچ ہے، واقعی خدا ہے، واقعی اسلام سچا مذہب ہے؟ سچا مذہب ہے تو اس پہ ہر طرف سے مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور ہم حضور کے امتی ہیں، تو ہمارے ہی اوپر کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے ہی اوپر کیوں آفتیں آتی ہیں؟ اس طرح کے شک و شبہ میں گرفتار رہتے تھے۔ اب جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، خدا اگر ہوتا تو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے مسلمانوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، مسلم کالونی میں رہ رہے ہیں، مسلمان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ڈاؤٹ ہیں ذہن میں، ایک جالے ہیں، بہت سارے ڈاؤٹس کے جالے ہیں ذہن میں جو لگے ہوئے ہیں، یہ بھی نفاق کی قسم ہے۔ اور اس طرح سے ایک اور قسم ہے، اسلام کو مانتے ہیں، اسلام سچا مذہب ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اسلام سچا مذہب ہے، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ تمام چیزیں حق ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پابندیاں بہت پریشان کر رہی ہیں۔ اب آفس میں ہیں تو بھلا ظہر کی نماز کیسے پڑھیں، اور اگر پڑھیں تو لوگ مذاق اڑائیں گے، جو کلیگس ہیں ہمارے وہ مذاق اڑائیں گے، ارے بہت بار تم تو بڑے نیک بن رہے ہو، بہت ریلیجیس آدمی بن رہے ہو، بہت پریکٹیکل مسلم بن رہے ہو۔ تو اس طرح کے جو شک و شبہ ہیں، اس طرح کے جو اندیشے ہیں بلا وجہ کے، وہ شیطان نے دماغ میں ڈال دیے ہیں، اور اس لیے اب ہم ان پابندیوں سے ڈرنے کی وجہ سے، جو پابندیاں نہیں ہیں، پابندی جب کہتے ہیں تو ایک نگیٹو معنی ذہن میں آتے ہیں، کہنا چاہیے اصول ضابطے، اسلام کے رولز، اسلام کے ضابطے، اسلام کے اصول، ان سے بھاگتے ہوئے ہم ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی نفاق کی ایک قسم ہے۔ قرآن کریم نے نفاق کی قسموں کو پھر بہت تفصیل سے بیان کیا۔
اس کے بعد پھر تیسری چیز جو پہلے پارے میں آئی ہے خاص طور پر، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کا سفر کہاں سے شروع ہوا یہ بتایا ہے۔ حضرت آدم کا اور فرشتوں کا واقعہ، آدم کو پیدا کیا، فرشتوں کو سوال تھا، فرشتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اور اس کے بعد پھر انسان کا سفر شروع ہوا، پھر کس طرح سے انسان دنیا میں آیا، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک چیز، آخری چیز جو اس پہلے پارے میں خاص طور پر آئی ہے، اور پھر پہلے پارے سے لے کے دوسرے پارے تک کھینچتی چلی گئی ہے، بہت تفصیل سے آئی ہے، وہ ہے یہودیوں کا ذکر، بنی اسرائیل کا ذکر۔ اس کے دو فائدے ہیں یہاں پر قرآن کریم میں، اتنے ڈیٹیل میں بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے حالات بیان کرنے کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ جب نازل ہوئی ہے تو یہ مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اس وقت کا جو شروع کا دور تھا، اس وقت کی ہے سورہ بقرہ کا بڑا حصہ۔ لہٰذا مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلمانوں کا پہلی مرتبہ سابقہ پڑ رہا تھا، واسطہ پڑ رہا تھا یہودیوں سے۔ مکہ مکرمہ میں نہیں تھا واسطہ، یہاں پہلی بار سابقہ پڑ رہا تھا۔ یہودیوں کی اپنی ایک زندگی تھی، اپنی ایک تہذیب تھی، اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے، نوٹ کرنے کی ہے کہ جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس وقت سے، اور حضرت موسیٰ کے زمانے سے لے کر تقریباً 19 صدیاں گزر چکی تھی، تو حضرت موسیٰ کا اصل پیغام بھول چکے تھے، وہ بھول چکے تھے ان کا اصل نام مسلم ہے، وہ بھول چکے تھے کہ توحید ان کا اصل مذہب ہے، توحید ان کے مذہب کی اساس ہے، بیس ہے، وہ ان سب چیزوں کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے اپنا نام جو نسلی ایک نام تھا، نسل کا، اور ان کے جو یعنی جینیٹک ایک نام کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے اپنا بنا لیا تھا، یہودی، وہ انہوں نے اس طرح سے بنا لیا تھا، اسی میں گھلے ملے رہتے تھے، اسی میں مگن رہتے تھے، اسی میں فخر کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ مسلمانوں کا پہلی بار سابقہ پڑے گا یہودیوں سے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہودیوں کو پیغام یاد دلائیں ان کا، دیکھو یہاں سے تمہیں شروعات ہوئی تھی، تمہارے پاس تمہارے نبی یہ پیغام لے کر آئے تھے، تم نے یہ حرکتیں کی، تم نے یہ غلطیاں کی، تم نے یہ گناہ کیے، بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے چیزوں کو بیان کیا، اور اب تمہیں یہاں پر واپس آنا چاہیے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر آ گئے ہیں، جن کا وعدہ تمہاری کتاب میں، توریت میں کیا گیا ہے کہ ایک نبی آئیں گے، تمہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو یہودیوں کا جو تفصیل سے ذکر ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو یہ پتہ رہے کہ کسی قوم میں بگاڑ آتا ہے تو اس کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، کیسے کیسے رنگ بدل کر بگاڑ آتا ہے، کس کس انداز سے بگاڑ آتا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہوشیار بھی فرمایا تھا۔ آقا نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ دیکھو تم لوگ جو پچھلی قومیں جو کام کر چکی ہیں، تم لوگ بھی وہ کام کرو گے، بالکل ان کے راستے پہ چلو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی کسی گو ایک جانور ہوتا ہے نیولے کی طرح کا جو ریگستان میں رہتا ہے، وہ بل بناتا ہے اپنا، اگر گو کے بل میں اگر گھسا تھا پرانی قوموں کا تو تم بھی اس میں گھسو گے، یعنی بالکل ایک فضول کام بھی اگر کسی نے کیا تھا تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی آدمی وہ کام ضرور کرے گا، بالکل تم ان کے راستے پہ چلو گے۔ اس لیے قرآن کریم میں اور یہاں پر خاص طور پر بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، تاکہ مسلمان امت محمدیہ کے افراد ہوشیار ہوں، انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اقبال نے جیسے کہا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے ان آیات کی روشنی میں بگاڑ کس کس راستے سے آتا ہے، کس کس رنگ میں آتا ہے، وہ اس بات کو سمجھیں، ہوشیار رہیں، اور ایک حقیقی امتی ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاہنے والے، حقیقی امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ اس طرح سے یہ تقریباً ہمارے 14 رکوع تک یہ بات یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے یہ پہلا پارہ تقریباً اپنے اختتام تک پہنچتا ہے ان 4 پوائنٹس کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر گفتگو ہماری آگے جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔